سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مجادلہ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے۔ یہ سورہ مجادلہ ہے اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جو نزولی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ 105 نمبر پر ہے، اور قرآنی جو ترتیب ہمارے سامنے ہے یہ 58 نمبر پر ہے۔ 3 رکوع 22 آیات مبارکہ ہیں، اور اس کا سورہ حدید کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ حدید میں 2 مضمون تھے، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس میں جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، آگے اس کی جو ہے نا وہ ترغیب دی گئی ہے، اور اسی کے آگے جو ہے وہ یعنی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء میں بطور تمہید کے ایک مسئلہ زہار بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد منافقین پہ زجریں، اور پھر منافقین کو اصلاح کے لیے 3 چیزیں بتائی ہیں، 3 قوانین بیان کیے ان کے لیے، اور پھر اسی طریقے سے منافقین کے لیے دنیاوی اخروی ڈراوے ہیں، اور پھر آخر میں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، حزب اللہ جو اللہ کا گروہ ہے ان کے لیے بشارت ہے۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے، اور اس کا نام سورہ مجادلہ اس لیے ہے کہ اس میں ابتداء میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت نے تھوڑی سی تکرار اور بحث کی تھی اپنے ایک مسئلہ بتانے میں آہوزاری کے ساتھ، تو اس کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ مجادلہ ہے۔ اصل میں زمانہ جاہلیت سے عرب والوں کے اندر ایک قانون بنا ہوا تھا، انہوں نے خود ساختہ ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی سے کہہ دے کہ انتی علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے، یعنی جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اس طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے، یہ الفاظ اپنی بیوی کو کہے۔ یا یوں کہہ دے کہ جس طرح میری بہن مجھ پہ حرام ہے، میری پھوپھی خالہ، یعنی جو محرم رشتے ہیں نا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تشبیہ دے کے کہہ دے کہ جس طرح وہ میرے لیے حرام ہیں تو آپ بھی میرے لیے حرام ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں اس کو پکی اور مغلظہ طلاق سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ الفاظ اگر کوئی آدمی ادا کر دیتا تو اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، ان کے اکٹھے رہنے کی ساری صورتیں مسدود اور ختم ہو جاتی، ان کے لیے کوئی صورت بھی جو ہے نا نہیں بچتی تھی۔ اب چونکہ اسلام میں بھی ابتداء میں ہی قوانین نازل نہیں ہوئے، تو مسلمانوں میں بھی یہ چیز رائج تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی بیوی جس کا نام تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ ان سے زیار کر لیا۔ اس آگے کسی معاملے پہ کہنے لگے جی آپ جس طرح مجھ پر میری ماں حرام ہے، آپ مجھ پہ حرام ہو، انت عالیہ کا ظاہر ہوگی۔ اب جب یہ الفاظ کہے تو ظاہر ہے کہ اس دستور کے مطابق تو وہ اس کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا۔ اب وہ حضرت اوس کی بیوی حضرت خولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب، میں نے اپنی زندگی اوس کے پاس گزاری، میں نے ساری اپنے طاقت کا زمانہ اس کے پاس گزارا، اس کے خاندان کی خدمت کی، اور اس سے میرے بچے بھی ہیں، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میرے اندر طاقت بھی ختم ہے، اب میں کر بھی کچھ نہیں سکتی، تو اب اس نے میرے ساتھ زیار کر لیا ہے، اب میں کہاں جاؤں مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ میرے سمجھ کے مطابق تو آپ کو طلاق ہو گئی ہے، معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ نیا قانون تو آیا نہیں تھا، وہی چل رہا تھا۔
اب انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک عورت پریشان ہو اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی پریشانی سے بچائے، اور وہ بھی خاندانی گھریلو عورت ہو تو کتنی پریشانی۔ اس نے آہوزاری کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، اللہ کے محبوب میرے لیے کوئی رستہ نکالیے، میرے لیے کوئی صورت بتائیے، کوئی صورت بن سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولا کوئی صورت نہیں بن سکتی، ظاہر ہے کہ اب اللہ کا حکم ہی نہیں ہے تو اب کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آہوزاری شروع کر لی کہ یا اللہ اس میں میرے لیے کوئی آسانی کر دے، میرے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ تو پھر رب ذوالجلال نے اس کے لیے پورا قانون بنا دیا۔ اب وہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے بھی کیا کر دیا، قانون بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانہ میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں یہ نظر آ گئی تو انہوں نے کہا عمر میری بات سنو، بڑی تھی، فوراً کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا بھی حضرت آپ جو ہے نا وہ ایک عورت ہے اور آپ امیر المومنین ہیں اور اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے یار وہ عورت کہ جس کی اللہ نے بات سنی اور اللہ نے دعا قبول کر کے اتنا بڑا مسلمانوں کے لیے آسانی کا قانون بنا دیا تو اس کا احترام ہم کیوں نہ کریں۔ تو خیر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قیامت تک آنے والی ایمان والوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک قانون بنا دیا۔ یہاں بھی فرمایا اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں بھی فرما دیا کہ اس طرح ماں کہنے سے جو وہ ماں نہیں بنتی۔ لیکن یہ جو بات ہے چونکہ یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے، خلاف واقعہ ہے، غلط بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس کا کوئی نہ کوئی کفارہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کفارہ بھی بیان کر دیا کہ جو شخص یہ الفاظ کہہ دے اور وہ یہ کفارہ ادا کر دے تو پھر وہ اس کی بیوی ہے، اور وہ اس کے پاس رہ کر کفارہ ادا نہیں کرے گا تو پھر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو قانون یہاں بیان فرمایا اس کی تفصیل یہ ہے۔ سب سے پہلے تو رب ذوالجلال نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عورت آ کر آہوزاری کر رہی تھی، اپنی بات بیان کر رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی، یہاں سننے سے مراد قبول کر لی، قول التی اس عورت کی دعا اور بات، تجادلک جو آپ سے تکرار کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے خامد کے بارے میں، کہ آپ سے وہ بحث کر رہی تھی، بات کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں کہ اللہ کے محبوب اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا، اب بڑھاپے میں مجھے طلاق دے دی، میں کہاں جاؤں، میرے لیے کیا راستہ ہے۔ وتشتکی اور وہ شکایت کر رہی تھی الی اللہ، اللہ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی شکایت کر رہی تھی کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا، اے اللہ میرے لیے کوئی رستہ بنا دے۔ واللہ اللہ تعالیٰ یسمع سن رہا تھا، تحاورکما تم دونوں کا ایک دوسرے سے سوال و جواب، ایک دوسرے سے بحث مباحثہ، بات چیت، یعنی جب وہ عورت آپ سے بات کر رہی تھی آپ اس کو جواب دے رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سن رہے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں ہر جگہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر اور بصیر ہیں۔ سمیع کا معنی ہے جو ہر وقت سنے، ہر جگہ سے سنے اور ہر ایک کی سنے، جس کا سننا کسی حال کے ساتھ خاص نہ ہو۔ انسان سامع ہے، کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا، نزدیک سے سنتا ہے دور سے، لیکن اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، ہر وقت سنتے ہیں۔ بصیر ایک باصر اس میں فاعل دیکھنے والا، ایک بصیر جو ہر وقت دیکھتا ہے اور ساری دنیا ہر وقت اس کی نگاہ میں ہے، اس لیے فرمایا اللہ تو سمیع بصیر ہے، لہذا آپ کو دیکھ بھی رہا تھا، آپ کی بات سن بھی لی۔ اچھا اب آگے فرمایا جی الذین وہ لوگ یظاہرون جو ظہار کر لیں منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، کہ جو اپنی بیویوں سے ظہار کر لیں، یعنی ان سے کہہ دیں کہ بھئی تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو ما ہن تو نہیں ہے وہ امہاتہم ان کی مائیں، یعنی اس طرح کہنے سے ماں نہیں بنے گی۔ ان امہاتہم نہیں ہے ان کی مائیں، الا اللائی مگر وہی، ولدنہم جنہوں نے ان کو جنا ہے، فرمایا ماں وہی ہے جس نے ان کو جنا ہے، جس سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اس نے فرمایا وہ مائیں نہیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَقُولُونَ البتہ کہتے ہیں، منکرم من القول نامعقول بات، وزورا اور جھوٹی بات۔ یہ جو بات انہوں نے منہ سے نکالی ہے تو فرمایا ایک تو بالکل نامعقول ہے کہ بیوی کو جو ہے ماں کہنا، اور دوسرا پھر جھوٹی بھی ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ حقیقتاً ماں ہے ہی نہیں، غلط بات ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَعَفُوٌّ معاف کرنے والا ہے، رموو کر دیتا ہے گناہوں کو، مٹا دیتا ہے، غفور بخشنے والا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، کبھی اس پردے کو ہٹاتا ہی نہیں ہے۔ تو یعنی یہ بتا دیا کہ اگر آئندہ کے لیے احتیاط کرو گے ایسے الفاظ سے تو پہلے جو کچھ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اچھا، اب جو ہے نا آگے اس کا جو کفارہ بیان کیا، فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں اور پھر وہ اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیں، جو بات انہوں نے کہی ہے، اور بیوی کو بسانا چاہیں، تو فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ فتحریر رقبہ، سب سے پہلے غلام آزاد کریں، لیکن غلام آزاد کریں من قبل یتماسا، اس کو عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی اس کے بعد جانے سے پہلے غلام آزاد کریں، کفارہ ادا کریں، پھر جائیں، پھر سلو ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ ایک اب چونکہ یہ دور غلاموں کا ہے نہیں، غلام اسلام سے پہلے ایک قانون بنا ہوا تھا کہ جو لوگ قید ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیتے تھے، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا بامر مجبوری، لیکن کافی حقوق بھی دیے۔ تو اس لیے اب چونکہ دنیا میں جو ہے نا وہ قیدیوں کے لیے مختلف جو ہے نا وہ ممالک کے اور اسی طرح اقوام متحدہ کے باہم مشورہ سے یہ جنیوا کنونشن وغیرہ ان میں جو وہ قوانین وغیرہ بیان کیے ہیں، تو اب اس کے تحت کسی کے لیے بھی جو ہے نا وہ غلام بنانا جائز ہی نہیں، کسی کافر کو بھی کسی کو بھی۔ تو اس لیے اب غلام والا مسئلہ تو فی الحال ہے نہیں ہے، اس لیے اب جو ہے نا پھر وہ آگے دو چیزیں ہیں وہ اگلی آیت میں آ رہی ہیں، اس لیے پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ یظاہرون، جو اظہار کر لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر وہ رجوع کرنا چاہیں، لما، اس سے، قالوا، جو بات انہوں نے کہی، کہ پھر وہ رجوع کریں اس بات سے جو انہوں نے کہی، تو فتحریر رقبۃ، تو آزاد کرنا ہے غلام، من قبل، اس سے پہلے، ان یتماسا، کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ذالکم، یہ بات، یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے تمہیں بھی، اس کے ساتھ، کہ اللہ فرماتے ہیں جی اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ تاکہ تم جو ہے نا وہ کفارہ لازمی طور پہ ادا کرو، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ زہار نہ کرو، اس طرح کے الفاظ نہ ادا کرو۔ کیوں؟ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، یعنی اللہ کو تو سب معلوم ہے، تو لہٰذا یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ ایسا کام نہیں کرنا، اگر ہو بھی جائے تو کفارہ ادا کرنا ہے۔ اچھا، اب غلام والی بات تو نہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو اس کے بعد آگے دو صورتیں بیان کی، فرمایا فمن لم یجد، پس وہ شخص جو غلام نہ پائے، فصیام شہرین، پس اس پر روزے ہیں 2 مہینے، متتابعین، لگاتار، کہ پہلے لگاتار 2 مہینے روزے رکھے، من قبل یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی مطلب ایک دوسرے کے پاس جائیں، ان سے جنسی معاملات کریں، اس سے پہلے وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے یعنی جو ہے نا وہ 58 روزے رکھ لیے، صرف 2 رہ گئے، اور وہ اس کے پاس چلا گیا، تو کفارہ ختم ہو گیا، دوبارہ نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ ایک بھی رہ جائے تو پھر بھی کفارہ نئے سرے سے ادا کرنا۔ اس لیے فرمایا اس پر لازم ہے کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اچھا، ایک دوسرے کے ساتھ جنسی معاملات کریں۔ اب یہ اگر انسان کوئی بیمار بھی نہیں، شرعی عذر بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ روزوں کے ساتھ کفارہ ادا کرے۔ لیکن فرمایا کہ فمن لم یستطع، پس وہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اب روزوں کے ساتھ کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر طاقت ہے تو روزوں کے ساتھ ہی وہ کفارہ ضروری ہے، اگر طاقت نہیں رکھتا تو فرمایا فاطعام 60 مسکینا، تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو، فاطعام، پس کھانا کھلانا ہے 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو۔ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں اس کی جو ہے نا وہ 3 صورتیں ہیں، یا تو وہ ایسے کرے کہ ایک آدمی کو 60 دن تک صبح و شام کھانا کھلا دے گھر میں، جو عمومی کھانا پکتا ہے، شیئر کر کے خوب اچھے طریقے سے، اور اگر یہ مشکل ہے تو پھر اکٹھے 60 آدمیوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، ایک دن میں 60 آدمیوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتا، تیسری صورت یہ ہے کہ ہر شخص کو صدقہ فطر کی مقدار کے برابر وہ گندم دے دے،
2.25 کلو، یا اسی طریقے سے 4 کلو جو ہے وہ جو دے دے، یا اسی طرح جو کھجور ہے وہ دے دے، یا ان کی قیمت کسی بھی چیز کی قیمت دے دے، یعنی ایک روزے کے بعد وہ 60 مسکینوں کو کھانا ہو جائے گا۔ تو روزے کا کفارہ بھی وہی ہے نا جی۔ تو اب یہ تیسری صورت جو ہے نا، اس میں ذرا آسانی بھی ہے، اور اس میں من قبل یتماسا کی قید بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پس جو طاقت نہیں رکھتا روزے رکھنے کی، تو فَإِطْعَامُ، پس وہ کھانا کھلائے یا کھانا کھلانا ہے 60 مسکیناً، 60 مسکینوں کو۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کفارہ اس لیے لازم کیا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی تمہیں یقین ہو جائے نا کہ یہ قوانین اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ آسانی اللہ کی طرف سے آئی ہے، کتنا مشکل کام تھا، اس کو اللہ نے توڑ دیا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو حد بیان کر دے، حد مقرر کر دے، اس کو پھیلانگنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آدمی پھیلانگے گا تو فرمایا کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہاں جو وہاں رک جائے گا، جو اللہ نے قوانین بیان کیے ان کو مانے گا۔ اب کوئی آدمی جو ہے نا وہ دن میں اپنا کسی بھی وقت اپنی بیوی سے نعوذ باللہ زہار کر لیتا ہے، پھر کفارہ بھی نہیں دیتا، ویسے رکھ لیتا ہے۔ اور اب تو یعنی مسئلہ ہی بڑا عجیب ہو گیا نا، اب تو 3 طلاقیں دے کے بھی کیا جی رکھ لیتے ہیں۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ اب پھر یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو انسان کراس کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے عذاب العلیم، عذاب دردناک۔ یہ جو دردناک عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اللہ کی حدوں پہ قائم رہنا چاہیے تاکہ اس عذاب سے بچ جائیں۔ جب وہ بھی حد کراس کر جائیں گے تو پھر انہیں بھی وہاں جانا پڑے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی طور پر یہ مسئلہ زہار تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔